خدائے قہار ہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے، ثواب کمانے، علم حاصل کرنے، پھر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، ملائکہ یعنی فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غضب الہی عز و جل میں ہم آپ کی خدمت میں ان اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے اور بندے کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ آج بھی ہم جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس میں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بنایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا، تمام رسولوں کا سردار بنایا، یہاں تک فرمایا کہ محبوب میں نے کائنات بنائی ہی آپ کے لیے ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات، ذات ستودہ صفات کو تکلیف پہنچانے والے، بالخصوص میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں پر اللہ تبارک و تعالی نے کیسے عذاب نازل فرمایا، اس کا تذکرہ آج کے سلسلے میں ہم سنیں گے۔ ابتداءً قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور ضرور اے محبوب تم سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا، تو وہ جو ان سے ہنستے تھے ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی۔ تفسیر صراط الجنان جلد نمبر 3 پر اس آیت کے تحت لکھا ہے، کفار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے، جس سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوتے
اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو جو مذاق اڑاتے تھے ان کا نہایت بھیانک انجام ہوا اور وہ مبتلا عذاب ہوئے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تسلی و تسکین خاطر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ و ملول نہ ہوں۔ کفار کا پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی دستور رہا ہے، اور اس کا وبال ان کفار کو اٹھانا پڑا ہے۔ نیز اس میں مشرکین کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ پچھلی امتوں کے حال سے عبرت حاصل کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادب کا طریقہ ملحوظ رکھیں تاکہ پہلوں کی طرح مبتلا عذاب نہ ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کیجیے، آج دنیا میں کفار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی نت نئے انداز سے کر رہے ہیں۔ کبھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے ہیں، کبھی سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں یا آقا کی تعلیمات میں یہ عیب ہے، حالانکہ وہاں تو عیب کا نام و نشان ہی نہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب ان کفار کی باتوں سے رنجیدہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف گوارا نہیں، چنانچہ آیت مبارکہ کا یہ حصہ سنیے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ ترجمہ قرآن کنز الایمان، بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ کے تحت خزائن العرفان میں حضرت سیدنا و مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار قریش کے 5 سردار عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس اور ان سب کا افسر ولید بن مغیرہ، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ایذا دیتے، ایذا مانے تکلیف، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسود بن مطلب کے خلاف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا رب عز وجل اس کو اندھا کر دے۔ ایک روز تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ یہ 5 آئے اور انہوں نے حسب دستور تان اور مذاق کے کلمات کہے اور طواف میں مشغول ہو گئے۔ کیسے بدبخت ہے، خانے کعبے کا طواف بھی کرتے ہیں، بے ادبی بھی کرتے ہیں۔ اسی حال میں حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص کے قدموں کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا شر آپ سے دفع کروں گا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں یہ سارے ہلاک ہو گئے۔ کس طرح ہلاک ہوئے سنیے۔ ولید بن مغیرہ تیر فروش کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کے تہبند میں ایک تیر کی نوک چبھ گئی، لیکن ان کا تکبر کیسا تھا کہ اس نے تکبر کی وجہ سے اس تیر کو نکالنے کے لیے اپنا سر نیچا نہ کیا، اس سے اس کی پنڈلی میں زخم آیا
اور اسی زخم میں یہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا لگا اور نظر نہ آیا، اس سے پاؤں ورم کر گیا، سوج گیا، اور یہ شخص بھی اس بیماری میں مر گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد ہوا کہ دیوار میں اپنا سر مارتا تھا، اسی میں ہلاک ہو گیا، اور یہ کہتا ہوا مرا کہ مجھ کو محمد نے قتل کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسود بن عبد یغوث کو ایک بیماری استسقاء لگ گئی۔ کلبی کی روایت میں ہے کہ اس کو لو لگی اور اس کا منہ اس قدر کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے نہ پہچانا۔ اللہ اکبر۔ اور گھر سے نکال دیا، اور یہ اسی حال میں یہ کہتا کہتا مر گیا کہ مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب عز و جل نے قتل کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیسا کہ اس کو لو لگی، اس کا منہ کالا ہو گیا، اور اتنا کالا ہو گیا کہ گھر والوں نے بھی نہ پہچانا اور اس کو نکال دیا، اور اسی حال میں یہ کہتا ہوا مر گیا کہ مجھے محمد کے رب عز و جل نے قتل کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور حارث بن قیس، اس کی ناک سے خون اور پیپ جاری ہوا، اور یہ اسی میں ہلاک ہو گیا۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم، نظر سے جس کو نبی نے گرا کے چھوڑ دیا۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی نبی اور رسول، اور بالخصوص آمینہ کے لال شہنشاہ خوش خصال محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام، ان سب کی گستاخی بے ادبی سے محفوظ فرمائے، ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ اور ان بے ایمانوں کو کیا ملا؟ دنیا میں رسوائی، دنیا میں باسا اوقات سزا، اور پھر آخرت میں تو ان کے لیے دائمی عذاب ہے، دائمی عذاب، ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں جلیں گے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق آیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر چکے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بلند ہو چکا۔ اب کوئی بکواس کرے گا، ان کی شان میں بک بک کرے گا، زبان درازی کرے گا، کافر ہو کر گستاخی کرے یا کلمہ پڑھ کر بے ادبی کرے، اس کے کہنے سے کیا ہوگا؟ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ، اس نے ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، یہاں تک کہ بد زبانی کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جھپٹ پڑا اور آپ کے مقدس پیراہن شریف کو پھاڑ ڈالا۔ استغفر اللہ۔ اس گستاخ کی بے ادبی سے آپ کے قلب نازک پر انتہائی رنج و صدمہ گزرا، اور جوش غم میں آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ چنانچہ جب ابو لہب اور عتیبہ دونوں تجارت کے لیے قافلے کے ساتھ ملک شام گئے تو رات کے وقت مقام زرقہ میں ایک راہب کے پاس ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو بتایا کہ یہاں درندے بہت ہیں، اس لیے تمام لوگ ذرا ہوشیار ہو کر سوئیں۔ یہ سن کر ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا: اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، لہذا تم لوگ تمام تجارتی سامانوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دو، اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندوں کے حملے سے محفوظ رہتا ہے محفوظ۔
تو گستاخی کرے رسول اللہ کی، تیرا بیٹا بکواس کرے رسول اللہ کی شان میں، اور پھر یہ لوگ اس کی حفاظت کر سکیں؟ یہ درندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، یہ وہی کریں گے جس کا حکم ان کا رب ان کو دے گا۔ گستاخی کرے اور توبہ نہ کرے اور پھر بچنے کی کوشش کرے، کیا خام خیالی ہے؟ کیسے بچے گا؟ آج اپنے ساز و سامان، لاؤ لشکر، مال و دولت، دنیا میں ترقی، یہ ساری چیزیں دیکھ کر اگر کفار یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر کے وہ کوئی کارنامہ کریں گے، وہ بچ جائیں گے، نہیں نہیں نہیں، یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب آپ کا دشمن خود بے نام و نشان ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے دشمنوں، گستاخوں، بے ادبوں کو مٹانے کا وعدہ فرمایا ہے تو کوئی کیسے بچ سکتا ہے؟ اور ایسا ہی ہوا کہ جب ابو لہب نے کہا کہ یوں لگا دو اور یہ سب کے اوپر میرے بیٹے کو سلا دو تاکہ کوئی درندہ جو ہے اس کی طرف نہ آ سکے، تو کیا ہوا؟ سب نے ایسے ہی کیا، اور قافلے والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا۔ لیکن رات کے وقت اچانک ایک شیر آیا اور سب کو سونگھتے ہوئے، اللہ کی شان دیکھیں، شیر سب کو سونگھتے ہوئے کود کر عتیبہ کے بستر پر پہنچا اور اس کے سر کو چبا ڈالا۔ لوگوں نے شیر کو تلاش کیا مگر کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر چلا گیا۔ اس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے والا عتیبہ دنیا میں ہی بدترین موت کا شکار ہو کر واصل جہنم ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے قرآن پاک کی 2 آیتیں سنیے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مہینا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ تعالی کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ تعالی نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے نا اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے کہ محبوب جو آپ کو تکلیف دے گا ہم اس کو دنیا میں بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں، آخرت میں بھی لعنت۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک بال مبارک پکڑ کر کچھ یوں ارشاد فرمایا۔ مولا علی شیر خدا حجت روا داماد مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ کنز العمال شریف کتاب الفضائل باب فضائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 35347۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک منہ مبارک پکڑا، منہ مبارک یعنی بال مبارک، کتنے؟ ایک منہ مبارک کو پکڑا اور ارشاد فرمایا، جس شخص نے میرے ایک بال کو تکلیف دی
بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی اس پر زمین و آسمان کے بھرنے کے برابر خدا کی لعنت۔ تو غور کیجئے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بال مبارک کو تکلیف پہنچانے والا لعنت خداوندی کا مستحق ہے، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے آپ کی ذات کو تکلیف اور آپ کے قلب نازنی کو رنج پہنچائے۔ ایسے بدبخت کو یقیناً قہر الہی کی مار پڑے گی اور اس کا نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اور آپ نے سنا کہ ان کا کیا انجام ہوا، وہ 5 کفار کا انجام بھی آپ نے سنا، اور ابو لہب بے ایمان کے بیٹے عتیبہ کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ اس کا کیا حشر ہوا۔ مزید گستاخان رسول کے بھیانک انجام کو جاننے کے لیے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران عطاری مدظلہ العالی کے بیان کا تحریری گلدستہ، تحریری سالہ گستاخان رسول کا عملی بائیکاٹ کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی سے بچنے کا پختہ ذہن بنائیے۔ اور اس کے لیے آپ کو مشورہ عرض کروں گا کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بچیے کہ جو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے باک ہوں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب نہ جانتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھیے، ہمارا ان سے کیا تعلق؟ اپنا عزیز وہ ہے آقا، اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے، اور ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ بس جو آقا کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آقا کا نہیں، ہمارا وہ خونی رشتہ دار بھی ہو تو ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ قرآن بھی یہی بتاتا ہے، آقا کا فرمان بھی یہی بتاتا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی مبارک زندگیاں بھی یہی بتاتی ہیں کہ ان کے ہاں معیار کیا تھا؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت۔ بس تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس رسالے کو بھی پڑھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کی صحبت سے دور بھاگیے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہوں، بے ادبی کرتے ہوں، بھلے وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر آپ کو کہنا چاہیں کہ بھئی یہ دیکھیں اس میں یوں بیان ہوا، بھئی وہ حدیث پڑھ کے آپ کو کہیں اس میں تو یوں بیان ہو رہا ہے، دیکھیں یہ تو یہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن اس سے سنیں گے جو صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سینے میں رکھ کر بیان کرے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشق رسول کے منہ سے سنیں گے جس کے سینے میں بھی آقا کی محبت ہو۔ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حدیث پاک پڑھاتے، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، بہتی آنکھوں سے، برستی آنکھوں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے۔ مدنی چینل آپ کو یہ پیغام دیتا ہے، اپنی صحبت تبدیل کیجیے، آئیے عاشقان رسول کے ماحول میں آ جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دیکھیے جو بات بات پر صلو علی الحبیب کا نعرہ لگاتے ہیں، جو بات بات پر آقا کی محبت کا درس دیتے ہیں، ان کے ساتھ آ جائیے، ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، انشاءاللہ عز و جل دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا باادب بنائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب کی اللہ تعالیٰ ہمیں خصوصی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں ہم آقا کے باادب بن کر زندہ رہیں، مرتے وقت اللہ تعالیٰ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں زیارت نصیب فرمائے، آقا کا کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرمائے، قبر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے فرمائے کہ یہ تو میرا ادب کرنے والا ہے، اور اسی طرح محشر کے دن بھی وہ ہمیں اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیں، ہمیں اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما دیں اور اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدائے قہار ہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر بچا لو